بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद हम लोग आलाम सुन्नत المنशूरा लिल्अल्लामा हाफिज इब्न अहमद अल-हकमी रहमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सवाल नंबर 139 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे हलक़ात की तसलसल के एतबार से तरतीब बनती है। हल्का नंबर 49 और सवाल है 139 नंबर सवाल, कम मरातिबुल ईमानी बिल क़दर। यहाँ से शुरू करना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम मरातिबुल ईमान बिलक़द्र। الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك وعز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما في ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه ولا رب سواه، ولا رب لا سواه. خالق غيره ولا رب سواه। और पढ़ना है शेख जी पढ़ें और एक सवाल पढ़ लें। जी। सवाल: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ الجواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل أيعرف النار؟ أهل الجنة أيعرف يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟
قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار، يعني شروع خلق خلق للجنة للنار وخلق للنار. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الأحاديث. جی کافی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ حلقہ نمبر 49 پڑھ رہے ہیں اور اس میں سوال نمبر 139 سوال ہے کم مراتب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے کتنے مرتبے ہیں؟ اس میں جواب میں کہا گیا 4 مرتبے. سب سے پہلا یہ کہ اللہ رب العزت کے علم پر یقین رکھنا. ہمارے تقدیر کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کا رزق، ان کی اجل، ان کے اقوال، اعمال، ان کے حرکات سکنات، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ان کے دلوں میں دھڑکنے والے خیالات کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کون جنتی ہیں کون جہنمی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے واقف ہے. یہ تقدیر کا سب سے پہلا مرتبہ ہے. ہم اس بات کو جانیں کہ اللہ تعالی ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے، ہونے والا ہے، ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کے حالات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اپنے علم سابق کی بنیاد پر یا علم ازلی کی بنیاد پر لکھا ہے کہ یہ چیزیں صرف آج واقع ہو رہی ہیں تو اس وقت اللہ کے علم نہیں آ رہی ہے، بلکہ جو کچھ ہونے والا تھا یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور وہ لکھا ہوا بھی ہے. اس کے بعد یہاں پر کائن کا جو لفظ ہے، کائن کیا چیز ہے مشائخ؟ کائن کیا ہے؟ صیغہ کیا ہے؟ ہونے والا. جی بالکل، ہونے والا. کائن ہونے والا، یعنی اس میں فاعل ہے. کائن اس میں فاعل ہے، اور کان یکون کونن سے ہے. کائن ای واقع. ہم لوگ عموماً ایک خبر محذوف پڑھتے تھے کہ
یہاں پر القلم فی الحقیبتی اگر کہتے ہیں تو القلم ثابت فی الحقیقتی یا کائن فی الحقیقتی، ایک متعلق، یہ متعلق بنتا ہے ایک خبر محذوف کا، جس کو ہم کائن یا ثابت یا موجود مان لیتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ واقع یا کائن کے معنی میں جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، وہی کائن ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزوں کو جو لکھ کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو لوح وہ چیز ہے جس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لوحتن کے معنی اصل میں ہوتے ہیں سلیٹ، تختی، اور القلم تو واضح ہے وہ آلہ جس سے لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح میں قلم سے یہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے تیسرا مرتبہ ہے الایمان بمشیئت اللہ النافذہ، اللہ رب العزت کی مشیئت سے یہ ساری چیزیں نافذ ہوتی ہیں، اس بات کا بھی یقین رکھیں۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اس کے پیچھے کچھ بھی مصلحت ہو سکتی ہے، وہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ باتیں ہوں، اور اپنی قدرت سے یہ سارے واقعات رونما کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ ہوا یا ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور قدرت سے وجود میں آتی ہیں۔ اب جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے نہیں چاہا۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی عموماً کچھ لوگ ایسی ایک ناقص مثال جسے ہم کہہ سکتے ہیں عقل کے اعتبار سے بھی، ایسی کچھ مثالیں لے کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کچھ کلمات کہہ دیتے ہیں، یا تو وہ ان کی جہالت کی بنیاد پر ہے یا کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پست قد ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے لمبا کر دے، مجھے قد اونچا دے دے، اس کی اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا، یا اس کو لمبائی عطا نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مشائخ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ انہیں جو ہے نا چھوٹا ہی رہنا ہے۔ جی، اور کچھ، اور کوئی کچھ وضاحت کریں گے؟ قضا و قدر میں لکھا ہوا ہے شیخ، جو ہے نا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور کچھ کوئی بول رہے ہیں شاید؟ جی مشائخ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، اس کو چاہے تو لمبا کر سکتا، لیکن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہونا اتنا ہی ہے، لیکن قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ دعا کریں، آپ یہ اس سے ایک نظریہ نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ سورج جو ہے کل مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جس دن جب بھی قیامت قائم ہونا ہے اس وقت مغرب سے سورج نکلے گا، بس۔ اس کے علاوہ ایسی چیزوں میں آپ دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے چیزوں میں دعا کرنے
سے ممانعت بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل فیصلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، کسی کو قد نہیں ملتا ہے دعا کرنے پر بھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قد دینے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام طے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کے مطابق اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اب کوئی اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے، تو نعوذ باللہ وہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ایک سخت چٹان سے حاملہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے، تو یہ تو کیا ہے، جس آدمی کو لمبا، جو آدمی پستقد ہے اس کو لمبا کرنا، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العزت کے قدرت کے لیے۔ جب سخت چٹان سے اونٹنی نکل سکتی ہے تو یہ کیا چیز ہے، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے نتائج نکال کر یا مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ کے شان میں اس طرح کی باتیں کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بس یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یا جو چاہا ہے وہ ہوا، وہ ہو کر رہے گا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہتا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ کبھی کسی بستی پر، کسی قوم پر بارش نہیں ہوتی، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بارش برسانے پر قادر نہیں ہے، یا ہے کہ لوگ جس طرح تجزیہ کرتے ہیں درخت ہے تو بارش ہے، درخت نہیں تو بارش نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت سارے صحراؤں میں بھی کبھی ایسی سخت جم کے بارش ہوتی ہے کہ جہاں پر پیڑ پودے لگے ہوں وہاں پر نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور اپنے ارادے کے مطابق یہ ساری باتیں وجود میں آتی ہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیے چوتھا، یہاں پر مزید اس کے دلائل بھی دیے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، وہ اپنے ہر تصرف میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح چوتھا مرتبہ تقدیر کا اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور دنیا میں کوئی بھی بات ہوتی ہے یا آسمان و زمین کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ ان کی حرکتوں کو، ان کی سکنات کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، صبح شام، بارش، دھوپ، سردی، گرمی، ہوائیں، طوفان، بیماریاں، شفا، خوشیاں، غمیاں، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی پیداوار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو، ان سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں ان سب چیزوں کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ تو اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایمان بالقدر میں سب سے اہم 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے وسیع علم پر یقین رکھنا، العلم پہلی چیز، کہ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر رکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو چاہتا ہے تبھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مشائخ اس طرح یہ جو 4 تقسیم ہے، اس کو اگر مختصر کرنا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر اس کو مختصر انداز میں سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقسیم کر لینا چاہیں تو وہ کیسے ممکن ہے؟ علم ہے
کیا فرمائے شیخ جی؟ پہلا علم ہے، دوسرا کتابت ہے، تیسرا مشیت ہے، چوتھا خالق کل شیء الخلق. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو تقسیم شیخ نے بتایا کہ یہ اختصار کے ساتھ ہوگی. اس میں اختصار میں بھی یہ تو آپ نے 4 گنوائے، آپ اس کو کسی ایک ایسی چیز سے جوڑیے کہ اس کو سمجھنے میں اور آسانی. مثلا جو ہے کوئی بھی چیز، اس کی ایک تقسیم اور سمجھنے کے لیے تقسیم کی جاتی ہے. کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے 2 باتیں ہیں تقدیر کے مراتب میں. ایک تو یہ ہے علم، اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لانے سے پہلے جانتا ہے. دوسری چیز کتابہ یعنی ان ساری چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے. مثلا آج ہم لوگ حلقہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اتنے وقت میں فلاں لوگ اس حلقے میں شریک ہوں گے، یہ کتاب پڑھی جائے گی اور اس انداز میں پڑھی جائے گی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت کو اس کا علم بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر. تو لوح محفوظ میں یہ ساری چیزیں محفوظ بھی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اللہ سبحانہ سب سے پہلی بات یہ کہ وجود میں آنے سے پہلے کی ایک تقسیم ہے العلم والکتابہ. یعنی ابھی جب تک آج کا یہ وقت نہیں ہوا تھا، اس وقت تک ہمارے علم میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایک ارادہ تھا ہمارے پاس، لیکن پتہ نہیں ابھی وہ کیا ارادہ پورا ہوتا نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں پتا تھا. آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ارادہ پورا ہوا، ہم لوگ پڑھ لیے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے بھی ہے، لکھ بھی رکھا ہے. اب جب کہ مکمل ہو گئی تو یہ وجود میں آنے کے بعد کی یہ تقسیم المشیۃ والخلق. اللہ نے چاہا کہ ہم پڑھیں، اللہ نے چاہا کہ ہم پڑھیں تو یہ مکمل ہوا. اور اسی طرح یہ جو پڑھنا ہے یا ہمارا یہ کام کو مکمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کام مکمل ہوا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ ہی ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے کاموں کا بھی خالق ہے. یہ اس معنی. تو اس طرح وجود میں آنے سے پہلے کوئی بھی چیز ایک تقسیم ہے، وجود میں آنے کے بعد یہ ایک دوسری تقسیم ہے. تو العلم الکتابہ وجود میں آنے سے پہلے کی، الخلق والمشیئہ، المشیئۃ والخلق یعنی چاہنا اور اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لانا، یہ وجود میں آنے کے بعد کی، کسی بھی واقعے کے رونما ہونے کے بعد کی یہ 2 قسمیں ہیں. تو اس طرح تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کے لکھ رکھنے کو یعنی کتابت کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے کو ہم یقین رکھیں ان ساری باتوں پر. یہی تقدیر پر ایمان کا خلاصہ ہے اور یہی اصل ہے. اب مزید اس کی وضاحت آگے سوال میں آ رہی ہے، اور ہر مرتبے کی جب دلیل دیں گے اس کی مزید وضاحت وہ کریں گے. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں ایک ہی سوال پر، سوال نمبر 139 پر. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ جزاکم خیر.